السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، آج ہم پڑھنے لگے ہیں بحر عشق ناول کی قسط نمبر 6۔ وہ براؤن رنگ کے عبائی پر براؤن ہی حجاب کیے ہوئے تھی۔ کوئی بات نہیں آیت، اسے برا دن سمجھ کے بھول جاؤ، آج سب اچھا ہوگا۔ بھول مت کہ پڑھ لکھ کر جاب کرنی ہے تاکہ بابا کا خیال رکھ سکے۔ خود کو حوصلہ دیتے اس نے گہرا سانس بھرا۔ آج اس کا یونیورسٹی میں دوسرا دن تھا اور وہ مسلسل دعا مانگ رہی تھی کہ سب نارمل ہو۔ دل ہی دل میں دعائیں مانگتے اس نے کلاس روم کا دروازہ کھولا۔ اندر بالکل خاموشی تھی، یقیناً پروفیسر آ گئے ہوں گے، سوچتے اس نے پہلا قدم آگے رکھا۔ اگلے ہی لمحے اس پر گھڑوں پانی پڑا۔ سب پروفیسر کی وجہ سے نہیں بلکہ اسی حیوان کی وجہ سے خاموش کھڑے تھے۔ کیا بہت شوق ہے بڑا بننے کا؟ ابھی ایک دن ہوا نہیں کہ تیرے پر نکل آئے۔ زین سامنے کھڑے لڑکے کو جھاڑ رہا تھا جو مسلسل سر جھکائے کھڑا تھا۔ آیت نے وہیں سے قدم واپس موڑے۔ رکو، چٹکی بجاتے لیان شاہ نے اسے سرد لہجے میں پکارا۔ سب لڑکیوں نے دل تھام لیے، وہ اس کی توجہ کے لیے مری جا رہی تھیں اور وہ ایک نظر دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ اور اب اس نے پکارا بھی تو کسے؟ ان کے چہروں پر ناگواری چھائی جب کہ آیت نے ڈرتے رخ موڑا۔ وہ اپنی کانچ سی بڑی بڑی بھوری آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جلتا ہوا بالکل اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اسی کلاس کی ہو؟ اس کے سوال پر آیت نے پہلے نہ میں سر ہلایا، پھر ہاں میں۔ لیان نے اس کے گلے میں لپٹے کارڈ پر نظر ڈالی۔ وہاں اس کا نام اور سیمسٹر درج تھا۔ جا کر سیٹ پر بیٹھو، اسے حکم دیتے واپس مڑا۔ آیت کشمکش میں گھری وہیں کھڑی تھی جب پیچھے سے شیراز کلاس میں داخل ہوا۔ وہ بے دھیانی میں سامنے کھڑی آیت سے ٹکرا جاتا۔ لیان کے دماغ نے لمحوں میں کام کیا۔ اس نے اپنے سامنے کھڑے لڑکے کا سر پکڑتے اسی لمحے ڈیسک پر پٹخا۔ شیراز وہیں رک گیا جبکہ آیت کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ یہ میں آخری موقع دے رہا ہوں، اگر آج کے بعد تو مجھے کسی لڑکی کو چھیڑتا دکھا یا مجھے کوئی ایسی خبر ملی تو۔ بات ادھوری چھوڑتے وہ اسے اپنی انگلی دکھا گیا۔ اس لڑکے نے 100 مرتبہ توبہ کر لی۔ اس نے تو سوچا تھا یونیورسٹی ہے تو کوئی اسے پوچھے گا نہیں، لیکن وہ غلط ثابت ہوا تھا۔ سر آ گئے، پوری کلاس میں بھگدڑ مچ گئی۔ ایک منٹ کے اندر اندر سب اپنی جگہوں پر تھے۔ آیت بھی آگے ہی رکھی کرسی پر ٹک گئی۔ پروفیسر اندر آئے تو پوری کلاس ایسے سلیقے سے بیٹھی تھی جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پروفیسر نے پڑھانا شروع کیا تو آیت نے سر جھٹکتے رجسٹر نکالا۔ اب وہ تیز تیز ہاتھ چلاتے لیکچر نوٹ کر رہی تھی، جبکہ جانے انجانے میں بھی کسی کی نظریں بار بار اس پر آ ٹکتیں۔
حنان کڑوا منہ بنائے لاؤنج کی صفائی کر رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں کپڑا تھا جسے وہ بار بار پانی میں بھگوتے فرنیچر پر رگڑ رہا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ غلطی یہ نواب کرتا ہے اور سزا مجھے ملتی ہے۔ ایک تو ویسے بھی میں سارا دن ڈرائیور بن کے نوکری کرتا ہوں اور اوپر سے آپ نے یہاں بھی مجھے نوکر بنا کر رکھ دیا ہے۔ اس کی دہائیاں عروج پر تھیں۔ منان کان لپیٹے اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ بھولیں مت، مجھے بھی سزا ملی ہے۔ بھائی نے ابھی تک مجھے گاڑی کی چابی واپس نہیں کی۔ ایلیان نے فوراً یاد کرایا۔ ہاں تو کس نے کہا ہے لڑائی جھگڑوں میں پڑنے کے لیے؟ تم پڑھنے جاتے ہو یا 30 مار خان بننے؟ حنان نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ کہہ کون رہا ہے؟ جیسے آپ نے تو بڑا ٹاپ کیا تھا نا۔ ایلیان بھی کیوں پیچھے رہتا؟ فٹ سے جواب حاضر تھا۔ بس کرو تم دونوں، اگر اس نے غلطی کی تھی تو تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا، لیکن تم نے چھپایا۔ اس سے اسے مزید شے ملتی ہے، تبھی یہ دوبارہ ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ منان نے دونوں کو ان کا قصور گنوایا۔ اچھا نا بھائی، سوری۔ ایلیان مسکین شکل بنائے فوراً اس کے ساتھ جا چپکا۔ میں چابی نہیں دینے والا۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ جائیں، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، کسی کو میری پرواہ نہیں ہے، سب مطلبی ہیں۔ مجھے کسی کی ضرورت ابھی اس کی ایموشنل بلیک میلنگ درمیان میں تھی جب منان نے اس کا رخ جھٹکے سے اپنی جانب موڑا۔ کتنی مرتبہ کہا ہے، ایسی بات مت کیا کرو۔ وہ بظاہر غصے سے کہہ رہا تھا لیکن اس کا دل دکھا تھا۔ ایلیان نے کچھ پل اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سوری، وہ منمنایا۔ یہ لو۔ منان نے چابی نکالتے اسے پکڑائی۔ وہ اسی لمحے دانتوں کی نمائش کرتے اس کے گلے لگ گیا۔ شیطان! منان نے اسے خود میں بھینچا۔ ایلیان قد کاٹ میں چاہے کتنا ہی بڑا تھا مگر منان شاہ کے لیے وہ آج بھی بچہ تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ دونوں وہاں صلح کر کے گلے مل رہے ہیں اور میں یہاں صفائیاں کروں؟ حنان نے غصے سے کپڑا زمین میں دے مارا۔ جیلس! ایلیان نے اسے مزید سلگایا۔ ادھر آؤ! منان کے ایک بار کہنے کی دیر تھی اور وہ دوڑتا ہوا ان دونوں کے درمیان گھس گیا۔ اسما خاتون یقیناً ظاہر خان کو اس دن دیکھ چکی تھیں لیکن انہوں نے اسے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ ابھی صبح کا سورج طلوع ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ وہ موقع دیکھتے جلدی ہی لال محل چلی آئی۔ ہاتھ میں کپڑا پکڑے اس کا رخ سیدھا ظاہر خان کے کمرے کی جانب تھا۔ اس کمرے کی صفائی ہمیشہ سے وہی کرتی آئی تھی مگر آج دل الگ ہی لے پر دھڑک رہا تھا۔ آج اندر وہ جو موجود تھا۔ ساشا بغیر دروازہ کھٹکھٹائے اندر چلی آئی۔ کمرے میں خوفناک سا ماحول تھا۔ ظاہر خان بیڈ کے بیچوں بیچ الٹا لیٹا سو رہا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کیے اپنے کام میں لگ گئی۔ جو چیزیں پہلے سے صاف تھیں وہ انہیں مزید چمکانے لگیں۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی اس کی ان گنت پرفیوم کا ڈھیر لگا تھا۔
ساشا کی نظر وہاں فریم میں پڑی ظاہر خان کی تصویر پر گئی۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ اسی لمحے وہ تصویر فریم سے نکال گئی۔ یہ اس کا بچپن کا مشغلہ تھا۔ وہ ظاہر کی تصویریں یہاں سے نکال کر اپنے پاس جمع کر لیتی تھی۔ اب بھی بڑے حق سے اس نے وہ تصویر دیکھی۔ اس کی نشیلی آنکھوں پر وہ ہمیشہ کی طرح اپنا دل ہار بیٹھی۔ ظاہر خان اس کے کمرے میں پیر رکھتے ہی جاگ چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ سادہ سی نارنجی شلوار قمیص پر اس نے اسی دن والی سیاہ چادر لپیٹ رکھی تھی۔ اسے اپنی تصویر کی طرف متوجہ دیکھ ظاہر متجسس سا اس کی جانب قدم بڑھا گیا۔ وہ دھیرے سے اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا۔ ساشا کی اگلی حرکت نے اسے ایک پل کے لیے حیران کر دیا۔ وہ تصویر پر اپنے رکھتے اسے اپنے ٹال گئی۔ ظاہر خان گہرا مسکرایا۔ امپریسو۔ وہ اس کے کان میں جھکا سرگوشی کر گیا۔ ساشا بوکھلا کر پلٹی۔ ظاہر اس کے گرد اپنے بازو ٹکائے قید کر گیا۔ میں بھی کہوں کہ میری ساری تصویریں گئی تو گئی کہاں؟ مجھے کیا پتہ تھا کہ ایک چھوٹی چورنی ہے جو بڑی صفائی سے اپنا کام کر کے جاتی ہے۔ ساشا بری طرح گھبرائی۔ میں نے چوری نہیں کی۔ اسے سمجھ نہ آیا اور کیا کہے۔ وہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑ چکا تھا۔ اچھا، لیکن میں تو ثابت کر سکتا ہوں۔ ظاہر نے اپنا ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ساشا نے بوکھلا کر اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ خان، اس کے پرشکوہ لہجے پر وہ قہقہہ لگاتے ہنسا۔ وہ اس کی صبح خوشگوار کر چکی تھی۔ اور بھی تو کچھ کہو۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنے ساتھ لپٹا گیا۔ اس کا سر اپنے سینے پر ٹکائے وہ اسے محسوس کرنے لگا، جبکہ ساشا کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ وہ بآسانی مقابل کی دھڑکن سن سکتی تھی۔ خان، کوئی آ جائے گا۔ وہ اس کے سخت حصار میں چھٹپٹائی۔ تو آ جائے۔ اپنی بیوی کے ساتھ ہوں، کسی غیر کے ساتھ نہیں۔ اس کے غصے سے بھری آواز پر ساشا کا دل دھڑکا۔ تم ابھی میری تصویر کو چوم رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیا سننا چاہتا تھا۔ نہیں، میں بس میں ساشا کا شرم کے مارے برا حال تھا۔ اپنی بے اختیاری پر جی بھر کر غصہ آیا تھا۔ جھوٹ مت بولو، میں نے خود دیکھا تھا۔ تم نے میرے گال پر زور سے کیا تھا، بالکل ایسے۔ وہ موقع پر چونکا مارتے شدت سے اس کا لال ٹماٹر گل گیا۔ ساشا کی گرے آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اچھا، چھوڑو اس بات کو۔ اسے رونے کی تیاری پکڑتے دیکھ ظاہر نے اسے بخش دیا۔ ظاہر، میری جان، میں اندر آ جاؤں؟ مائرہ خان کمرے کے باہر کھڑی دروازہ نوک کر رہی تھیں۔ بیگم صاحبہ آ گئیں۔ ظاہر اس کے چہرے پر ڈر دیکھتے چونکا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، ساشا جھٹ سے واش روم کا دروازہ کھولتے اندر بند ہوئی۔ ظاہر، تم اٹھ گئے؟ مائرہ خان اندر داخل ہوتے اس کی جانب بڑھی۔ اب وہ اس کی پیشانی چوم رہی تھیں۔ موم پلیز۔ ظاہر بیزار سا پیچھے ہٹا۔ ظاہر، میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔
میں نے تمہیں کتنا مس کیا۔ ساحر انہیں لیے صوفے پر بیٹھ گیا۔ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے ساحر۔ جی مجھے معلوم ہے موم، اگر ضروری بات نہ ہوتی تو آپ اتنی صبح یہاں نہ چلی آتی۔ ساحر میں نے اس ویکنڈ پر زبیر اور ان کی فیملی کو لنچ پر انوائٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ چاہتی ہیں کہ میں تمیز و تہذیب سے ان سے ملوں اور ساتھ بیٹھ کر لنچ کروں تو ٹھیک ہے، میں یہ کر لوں گا۔ وہ اطمینان سے بولتے کھڑا ہوا۔ اس کا رخ واش روم کی جانب تھا۔ ان کے ساتھ ان کی بیٹی ماہا بھی ہوگی۔ تم دونوں ویسے بھی اچھے دوست ہو۔ تو انہوں نے بات ادھوری چھوڑی۔ تو کیا؟ وہ شدید اکتایا۔ تو یہ کہ ہم تم دونوں کے رشتے کی بات کریں گے۔ کیا؟ اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ ساحر پلیز، تم ٹھنڈے دماغ سے اس بارے میں سوچنا۔ اس شادی سے تمہیں مستقبل میں بہت فائدہ ہوگا۔ بزنس تو بزنس، ساتھ میں تم سیاست میں بھی قدم رکھ سکتے ہو۔ میں تمہیں بہت اونچا دیکھنا چاہتی ہوں ساحر۔ موم پلیز، مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ اس نے 1000 دفعہ کی کہی بات دہرائی۔ لیکن تم اس بارے میں ایک بار لازمی سوچنا۔ ماہا ہر طرح سے تمہارے شایان شان ہے، خوبصورت ہے، ماڈرن ہے، وہ بآسانی تمہارے ساتھ چل سکتی ہے۔ تم مجھے 1-2 دن میں سوچ کر جواب دینا۔ وہ اپنی بات کرتے بنا اس کی سنے کمرے سے جا چکی تھیں۔ ساحر کے ذہن میں کچھ گوندا۔ اس نے فوراً واش روم کا دروازہ کھولا۔ ساشا دونوں ہاتھوں میں اپنی چادر دبوچے کھڑی تھی، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ بنا کچھ بولے تیزی سے اس کے ساتھ سے گزری۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ اس کی کلائی دبوچ گیا۔ چھوڑیں، اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ ساشا، وہ غصے سے اس کے دونوں بازو جکڑے اپنے قریب کر گیا۔ پہلے ہی خون کھول رہا تھا اور اوپر سے وہ بھی دور دھکیل رہی تھی۔ خبردار، جو آئندہ مجھے دور جھٹکا یا فالتو میں ایک آنسو بھی بہایا۔ وہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے ان قیمتی موتیوں کو سمیٹ گیا۔ ایسے بیہیو مت کرو جیسا میں موم کو ہاں بول چکا ہوں۔ کل ہی انہیں سختی سے منع کر دوں گا۔ ساشا اب بھی ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے اس کے دل پر کیا گزری تھی وہی جانتی تھی۔ اگر ایسا ہوا تو یاد رکھیے گا، آپ کا مجھ پر کوئی حق نہیں ہوگا۔ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اور ساحر کی آنکھوں میں تیزی سے سرخی دوڑتے دیکھ وہ خاموش ہوئی۔ اور کیا؟ لہجے میں ٹھنڈک اتر آئی۔ اور کبھی واپس مڑ کر نہیں دیکھوں گی۔ اپنا جملہ مکمل کرتے وہ چلی گئی۔ ساحر نے غصے سے ایک اور واس اٹھاتے زمین میں دے مارا۔ یہ لڑکی اس کا دماغ ایسے ہی خراب کرتی تھی۔ اتنا آسان تھا کیا ساحر خان کو چھوڑنا، اسے بھول پانا؟ وہ ایک بار پھر کشمکش میں گر چکا تھا۔ جھوٹ بولتی ہے، پاگل ہے میرے پیچھے۔ اس کی تصویر والی حرکت یاد کرتے اس نے اپنے دل کو تسلی دی۔ دنیا کا فیمس ماڈل ساحر خان ایک لڑکی کی دھمکی سے ہل چکا تھا۔ یہ وہ سچ تھا جسے وہ اس جنم میں تو کم از کم نہیں مان سکتا تھا۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا
نہ بھولیں۔ شکریہ۔